بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس نے قطر مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی کا معاہدہ قبول کر لیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطر اور مصر کی تجاویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطری اور مصری ثالثوں کو آگاہ کیا ہے کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی تجاویز قبول ہیں۔ حماس کے بیان کے مطابق جنگ بندی کے حوالے سے گیند اب اسرائیل کے کورٹ میں ہے۔ حماس کے رہنما نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ثالثوں کی جانب سے حماس کو بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حماس کے رہنما نے بتایا کہ موجودہ جنگ بندی 3 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے اور غزہ میں امدادی سامان اور ایندھن کی ترسیل شروع ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ پہلے مرحلے پر ایک خاتون اسرائیلی قیدی کے بدلے اسرائیل کی جانب سے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں حماس کی جانب سے مرد اسرائیلی قیدی کو رہا کیا جائے گا، تاہم ان کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد طے نہیں ہوئی۔ فلسطینی رہنما کے مطابق تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے منظور کردہ تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ فریم ورک نہیں ہے جسے ہم نے منظور کیا تھا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حماس نے جن تجاویز سے اتفاق کیے ہے ان کے کچھ ایسے دورس نتائج ہوں گے جنہیں اسرائیل قبول نہیں کر سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے سے انکار، رفح پر حملے شروع کر دیے۔ پیر کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کیا تھا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطری اور مصری ثالثوں کو آگاہ کیا تھا کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی تجاویز قبول ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کی تجاویز ہمارے نکات سے بہت دور ہیں۔ اسرائیل مزید مذاکرات کے لیے ایک ورکنگ وفد بھیجے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ فریم ورک نہیں ہے جسے ہم نے منظور کیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کے بعد مغربی رفح میں اسرائیلی وحشیانہ حملے شروع کر دیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ رفح کے علاقے میں بڑے پیمانے پر توپ خانے سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ میں رفح کی طرف ٹینکوں کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے رفح آپریشن پر اپنا موقف واضح کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے کرم ابو سالم کراسنگ غزہ امداد کے لیے کھولنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی مغویوں کے معاہدے کی کوششوں پر بات چیت کی۔ ادھر واشنگٹن سے خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے بغیر رفح میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو دوسری طرف اسرائیل نے رفح پر حملے شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر بمباری کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اگر نیتن یاہو حقیقی طور پر کوئی ڈیل چاہتے ہیں تو وہ اس پیشکش پر سنجیدگی سے بات چیت کریں۔ دوسری جانب اسرائیلی شہر تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے تل ابیب ہائی وے بند کر دی اور اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی ڈیل قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ مصری اور قطری تجاویز میں اسرائیلی حملوں کا رکنا اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ تجاویز میں بے گھر فلسطینیوں کی بلا روک ٹوک واپسی بھی شامل ہے۔
علاوہ ازیں امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی قابل حصول ہے۔ حماس کے جواب پر امریکی صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی گئی ہے کہ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کی فون پر 30 منٹ کی مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری جانب 7 ماہ سے اسرائیلی بربریت کا سامنا کرنے والے فلسطینی شہری ممکنہ جنگ بندی کی خبر پر سڑکوں پر نکل آئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل کو رفح کو نشانہ بنانے کے خطرات سے خبردار کرتے ہیں سعودی عرب۔ اسرائیلی فوج نے عالمی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے رفح پر محدود آپریشن کرنے کے لیے شمالی رفح سے 1 لاکھ کے لگ بھگ فلسطینیوں کے جبری نخلا کا عمل شروع کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ شمالی رفح سے 1 لاکھ فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں۔ اسرائیل کے اس اقدام پر سعودی وزارت خارجہ نے صہیونی افواج کو رفح شہر کو نشانہ بنانے کے خطرات سے خبردار کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں پر حملہ کرنے اور اس کے رہائشیوں کو بے گھر کرنے کی منظم خونی مہم کے ایک حصے کے طور پر اسرائیلی کارروائی بڑے پیمانے پر تباہی لائے گی۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی طرف سے اسرائیلی افواج کی جانب سے قتل عام کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انسانی قانون کی بغیر کسی روک ٹوک کے خلاف ورزیوں کو مسترد کر دیا۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیلی کارروائیاں انسانی بحران کو بڑھائے گی اور اس سے بین الاقوامی امن کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نہتے شہریوں کے خلاف اسرائیلی فوج کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا حکم دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب کو روکنے کے لیے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی مشق کا حکم یوکرین کے لیے امریکی امداد کے بعد دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اتحادی جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم کا باعث بنے گی۔ ترجمان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوجی مشقوں میں غیر اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور ان کی تعیناتی کی مشق بھی شامل ہے۔ مشق کا مقصد روس کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، رفح میں اسرائیلی کارروائیاں پکنک نہیں ہوں گی، حماس نے بھی خبردار کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ رفح میں کوئی بھی آپریشن اسرائیلی افواج کے لیے پکنک پوائنٹ نہیں ہوگا۔ حماس نے رد عمل میں کہا ہے کہ رفح میں کوئی بھی زمینی کارروائی اسرائیلی افواج کے لیے پکنک نہیں ہوگی کیونکہ شہر میں ممکنہ حملے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ گروپ نے اپنے مسلح ونگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بہادر مزاحمت القسام بریگیڈ کی قیادت میں اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ تحریک نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کی منصوبہ بند اندازی کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے علاقوں بے دفاع شہریوں کی جانوں کو خطرہ ہے، جن میں بچے، خواتین اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ حماس نے انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا بشمول اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی برائے فلسطین رفح کو نہ چھوڑیں۔ غزہ میں درندگی کی مثال قائم کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنا دوسرا ہدف رفح کو بنا لیا۔ تازہ حملوں میں رفح میں پناہ لینے والے 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ہندوستان میں آج لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کا آغاز۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے 2 مرحلوں کے لیے ووٹنگ مکمل ہو جانے کے بعد اب تیسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ آج جاری ہے۔ تیسرے مرحلے میں گجرات کی تمام 25 سیٹوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک کی 14 اور اتر پردیش کی 10 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ مغربی بنگال اور بہار جیسی ریاستوں کی مختلف نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ واضح رہے 2 مرحلوں میں اب تک 190 لوک سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور آج تیسرے مرحلے میں 93 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس درمیان وہ احمد آباد کی سڑک پر عام لوگوں کو ہاتھ ہلا کر ان کے استقبال کا جواب بھی دیتے رہے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ احمد آباد کے علاقے گاندھی نگر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آج ان کی بھی قسمت کا فیصلہ EVM مشینوں میں بند ہو جائے گا۔ ادھر ریاست مغربی بنگال میں حریف سیاسی جماعت کے کارکن کے درمیان
تصادم کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اور حکام کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے مواقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔